السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد۔ اپنی جہالت میں مشہور و معروف نام نہاد علامہ پان فروش آصف علوی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب پر ابو طالب کی گستاخی کا جھوٹا الزام لگاتے ہوئے کہتا ہے سعید ابن مسیب نے، اور سعید ابن مسیب کہتا ہے کہ مجھے میرے باپ مسیب نے یہ بتایا کہ جب حضرت ابو طالب علیہ السلام کا وقت وفات قریب تھا تو اس وقت ابو جہل اور عبداللہ ابن امیہ پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو طالب کے کان میں کلمے کو دہرایا اور انہیں کلمہ پڑھنے کی تلقین فرمائی، جس میں حضرت ابو طالب علیہ السلام جو ہیں ان کو ابو جہل اور عبداللہ ابن امیہ نے کہا کہ کیا تم اپنے باپ دادا کا مذہب چھوڑ دو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اپنے باپ کے مذہب پر ہی رہوں گا اور میں اپنے باپ ہی کے مذہب پر مرنا چاہتا ہوں۔ اس طرح کی کوئی روایت جس میں سراسر صریحاً حضرت ابو طالب علیہ السلام کی توہین کی گئی ہے، ان کی تکفیر کی گئی ہے، یہ روایت جو ہے وہ صحیح بخاری میں نقل کر دی گئی، صحیح مسلم میں نقل کر دی گئی۔ یہ واحد روایت ہے جس کی بنیاد پر دشمنان حضرت ابو طالب علیہ السلام جو ہیں وہ مسلسل کئی دہائیوں سے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے ایمان پر زبان درازی کرتے ہیں۔ یاد رہے، کسی کافر کے کفر کا بیان اس کی توہین نہیں، اور اسے تکفیر قرار دینا بھی بدترین جہالت ہے، کیونکہ اہل اسلام میں تکفیر کی جو اصطلاح رائج ہے، اس سے مراد کسی مسلم کو بلا دلیل بلا وجہ کافر قرار دینا، نہ کہ کسی کافر کو کافر کہنا۔ باقی جب ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے نام لے کر ابو طالب کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے اس سوال کا جواب دیتے ہوئے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ حدیث بیان کر دی، اور بالکل صحیح کیا۔ یہ نہ تو کوئی توہین ہے اور نہ ہی دشمنی۔ کل کو کوئی مسلمان قرآن مجید سے نوح علیہ السلام کے بیٹے کا کفر بیان کرے، یا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے والد آزر کے کافر و مشرک ہونا یہ بیان کرے، یا نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کا کفر بیان کرے، تو اسے ان لوگوں کی دشمنی یا توہین قرار دینا کسی جاہل رافضی ذاکر کا کام تو ہو سکتا ہے، قرآن پر ایمان رکھنے والے مومن کا نہیں۔ پھر اگر یہ توہین ہے تو یاد رکھیے، یہ توہین اہل اسلام سے پہلے روافض خود کر چکے ہیں۔ یہ تفسیر قمی دیکھ لیجئے، جو ان کے ایک مشہور محدث و فقیہ کی تفسیر ہے، شیعوں کی ہزاروں روایات کا راوی ہے، ان کے 10ویں 11ویں اور 12ویں امام کا صحابی ہے، بلکہ رافضی کہتے ہیں کہ یہ 12ویں کی غیبت صغرا میں ان کے ساتھ رہا۔ اس کا والد بھی ان کے نزدیک بہت بڑا محدث سمجھا جاتا ہے، یہ اصول کافی والے کلینی کا بھی استاد ہے، اور شیخ صدوق کے والد کا بھی۔ کافی اور دیگر کتابیں اس کی روایات سے بھری پڑی ہیں۔ یہ قمی ان کا ثقہ یعنی قابل اعتماد راوی ہے، اور اس کا مزار قم میں ہے۔ اس نے ایک تفسیر بھی لکھی جو تفسیر القمی کے نام سے مشہور ہے۔ اس تفسیر کی جلد 2 صفحہ 142 پر سورۃ القصص کی آیت نمبر 56 دیکھ لیجئے، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اے نبی بے شک آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس سے آپ محبت فرمائیں۔ اس کی تفسیر میں لکھتے ہیں نزلت فی ابی طالب، یہ آیت ابو طالب کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس تفسیر کا ترجمہ رافضیوں کے حجت الاسلام سید منیر حسین رضوی نے کیا۔ اس کی 3ری جلد کا صفحہ 433 اور 434 دیکھیے، یہی بات لکھی ہے، غور سے دیکھ لیں۔ لکھتا ہے یہ آیت ابو طالب کے بارے میں نازل، حضرت رسول خدا نے فرمایا اے چاچا آپ بلند آواز سے یہ کلمہ کہہ دیں، لا الہ الا اللہ، قیامت کے دن کلمہ آپ کو فائدہ پہنچائے گا۔ تو جناب ابو طالب نے کہا اے میرے بھائی کے بیٹے، میں اپنے بارے میں بہتر جانتا ہوں۔ اور جب ابو طالب وفات پا گئے تو حضرت عباس بن عبد المطلب نے حضرت رسول خدا کے سامنے گواہی دی کہ ابو طالب نے موت کے وقت توحید کی گواہی بلند آواز سے دی تھی۔ تو رسول خدا نے فرمایا
میں امید کرتا ہوں یہ گواہی قیامت کے دن اس کو فائدہ دے گی۔ اب آئیے اس روایت قمی پر کچھ غور کرتے ہیں۔ نمبر 1، یہ بات تو طے اور یقینی ہے کہ موت سے پہلے پہلے ابو طالب نے اعلانیہ کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ یہ جو رافضی چچا ابو طالب کی اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یتیمی میں ان کی کفالت و پرورش کا ذکر کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد ان کی حمایت کا تذکرہ کرتے ہیں اور صحیح کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان کا جب اہل مکہ نے سوشل بائیکاٹ کیا تو ان کا سب سے بڑھ کر ساتھ دینے والے ابو طالب تھے، اور شیب ابی طالب میں رہتے ہوئے ان کی بھرپور حمایت کی۔ اس بات کو مسلمان بھی مانتے ہیں اور روافض بھی، یہ سبھی کچھ ثابت ہے، لیکن موت کے وقت سے پہلے کی باتیں ہیں۔ الحمدللہ اہل اسلام کی طرف سے ابو طالب کی ان خوبیوں، بھلائیوں اور احسانات کا کبھی انکار نہیں کیا گیا۔ کتب حدیث دیکھ لیجئے، کتب سیرت دیکھ لیجئے، یہ باتیں اپنی درست تفصیلات کے ساتھ موجود ہیں، لیکن بات ہے اسلام قبول کر لینے کی۔ تو روافض کے 3 اماموں کے شاگرد، ہزاروں راویوں کے راوی محدث، ان کا نام نہاد محدث کلینی کا استاد قمی اس روایت کے مطابق یہ بات تسلیم کر رہا ہے کہ موت کے وقت آ جانے تک جناب ابو طالب اعلانیہ کلمہ نہیں پڑھ سکے تھے۔ ان کی موت کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی بڑی فکر تھی، اسی لیے آپ نے ان سے با آواز بلند کلمے کا مطالبہ فرمایا تاکہ آخرت میں یہ کلمہ ان کو فائدہ پہنچائے۔ سوچئے اور خوب غور فرمائیں آخر کیا وجہ تھی، کیوں اور کس لیے ابو طالب کی موت کے وقت انہیں کلمہ پڑھوانے کی اتنی فکر اور اس قدر اہتمام ہو رہا تھا۔ پھر قمی کی روایت کے مطابق جب سیدنا عباس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت طیبہ میں آ کر یہ گواہی دی قمی کے مطابق، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رد عمل کیا تھا؟ مطبوع نسخے میں یہ عبارت کسی نے قلم سے لکھ رکھی ہے اور شیعہ کے مکتبہ شاملہ میں متن میں شامل ہے، یہ اسکرین شاٹ آپ غور سے دیکھ لیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اما انا فلم اسمعها منہ، باقی میں نے ان ابو طالب سے اسے نہیں سنا، مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو طالب کی زبان سے کلمہ کا اقرار سنا ہی نہیں تھا۔ اتنا تو روافض بھی مانتے ہیں، اگر پڑھا بھی جیسے کہ رافضیوں کا نظریہ ہے تو پھر ان کے ایک عظیم ترین فرد کی بیان کردہ روایت کے مطابق موت کے وقت پڑھا۔ اس سے پہلے جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت فرمائی جب آپ بچے تھے تو تب بھی ابو طالب مسلمان نہیں تھے۔ نبوت کے 10ویں سال اور ہجرت سے 3 سال پہلے تک رافضیوں شیعوں کی حدیث کے مطابق بھی ابو طالب مسلمان نہیں تھے۔ تو بات بڑی واضح ہے، بڑی صاف ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت بھی کلمہ سے بے پرواہ نہیں کر دیتی۔ اور یہ کہ کافر بھی یہ سبھی کچھ کر سکتا ہے۔ کیا فرعون کے ہاں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش نہیں ہوئی؟ کیا آزر کے ہاں ابراہیم علیہ السلام کی پرورش نہیں ہوئی؟ کیا ان دونوں نے وقت کے پیغمبر سے محبت نہیں کی، ان کی مدد نہیں کی؟ تو کیا رافضی اب یہ کہیں گے کہ فرعون بھی مومن تھا، ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر بھی مسلمان تھے؟ اگر نہیں کہیں گے تو پھر نبوت کے اعلان سے پہلے کی باتوں کو بطور حجت پیش نہ کریں، یہ باتیں پیش کرنا ان کی حماقت ہے۔ اور اگر کہیں کہ جی اعلان نبوت کے بعد بھی ابو طالب کی محبت و حمایت برقرار رہی اسی لیے ابو طالب مسلمان تھے، تو یہ بنیاد بھی غلط ہی ہوگی، کیونکہ ان سب باتوں کے باوجود اس کی موت کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر کلمہ پیش فرمانا تمہاری روایت کے مطابق، تمہاری معتبر کتاب، معتبر راوی کی حدیث سے ثابت ہے۔ تو یہ کلمہ پیش کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ابو طالب نے قبول اسلام کا دعویٰ نہیں کیا تھا، اعلان بھی نہیں کیا تھا۔ لیکن ان روافض کی تو گنگا ہی الٹی بہتی ہے، یہ تو مسلمان کہاں، یہ تو ابو طالب کو نبی منوانے کے چکر میں ہے۔ جی ذرا غور سے دیکھیے، ان کے ہاں کتاب چھپی ہے نبوت ابی طالب، یہ حوزہ علمیہ قم ایران کے نزیل مزمل حسین میں بھی حیرت ہے، نبی تھے نعوذ باللہ، اور مکہ میں کسی کو کیا پتا ہوتا، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ساری زندگی اس بات کا علم نہیں ہوا، حتیٰ کہ نبوت عطا ہونے کے 10 سال بعد بھی پتہ نہ چلا۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ وقت کے ایک نبی کو کہہ رہے ہیں کہ چچا کلمہ پڑھ لو، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ ان روافض کے شر اور ان کی خرافات سے محفوظ رکھے، ان کے شیطانی وسوسوں سے ہر مومن کو محفوظ رکھے۔ یہ ظلم کرنے پر آئے تو یہ تو ابلیس کو بھی علیہ السلام کہہ چکے ہیں۔ اب ان کی دوسری حدیث میں سن لیجئے، ان کا ایک بہت بڑا عالم جس کی تاریخ میں انہوں نے قصیدے لکھے ہوئے، مزار بنا رکھا اس کا، اور ان کے ہاں مزار بنانا کون سی بات ہے، یہ تو گھوڑا مرتا ہے تو اس کو بھی دفنا کے مزار بنا لیتے ہیں۔ اس کی کتاب ہے النوادر، روافض کے ہاں یہ بھی حدیث کی کتاب ہے، اس کا صفحہ 106 ہے، روایت نمبر 79 ہے۔ بقول ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہون اہل النار عذابا عمی، جہنمیوں میں سب سے ہلکا عذاب میرے چچا کو ہوگا، میں اسے جہنم کے کنارے تک لے آؤں گا، اسے آگ کی 2 جوتیاں پہنائی جائیں گی جس سے اس کا دماغ کھولتا ہوگا۔ یہ حدیث اہل سنت کی کتابوں میں صحیح اسناد سے ابو طالب کے بارے میں موجود ہے۔ رافضیوں کو چاہیے ڈاکٹر ذاکر نائک پر یا اہل سنت پر ابو طالب کی گستاخی کے فتوے لگانے سے پہلے اپنے بزرگوں پہ فتوے لگائے۔ اس روایت کے بارے میں نوادر کے حاشیے میں رافضیوں نے تعویل کی ہے کہ یہاں چچا سے مراد ابو لہب ہے، تو یہ تعویل فاسد ہے۔ بھلا ایک معاند کافر کے لیے رعایت کیسے ہو سکتی ہے؟ ابو لہب کے مذمت میں تو قرآن حکیم میں سورت موجود ہے، تبت یدا ابی لہب وتب، وہ تو دشمن تھا پیارے حبیب علیہ السلام کا۔ تو ان کی یہ تعویل باطل ہے، ان کی اپنی کتابوں کے مطابق، ان کی اپنی روایات کے مطابق بھی نہ ابو طالب نے کلمہ پڑھا بلکہ جہنم کے اندر سب سے کم عذاب اس کو ہوگا۔ یہ ان کی کتابوں اور ان کے بزرگوں کی نقل شدہ روایات ہیں۔ تو پہلے اپنی منجی تلے سوٹا پھیر رہا آصف رضوی صاحب، بعد میں کسی اہل سنت کے بارے میں گفتگو کرنا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔